میں آپ کے لیے اپنے چینل پہ ایک ناول کا چینل شروع کیا ہے، تو آپ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے اور مجھے بہت اچھے سے سکسیزفل کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو، کتنا پیارا ہے، یہ میرے لیے ہے؟ اس نے بیتابی سے اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا اور اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل اصلی ڈائمنڈ لگ رہا ہے۔ وہ نیکلس کو ہی دیکھی جا رہی تھی، کیونکہ یہ اصلی ڈائمنڈ ہی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے تقریباً چلا اٹھی۔ یہ واقعی اصلی ہے، وہ بھی میرے لیے؟ بالکل۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی شخصیت کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی بڑی دلکش تھی۔ اس وقت وہ دونوں جھیل کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑا ہی رومانٹک ماحول ہو رہا تھا۔ آسمان پر مکمل چاند تاروں کی جھرمٹ میں بے حد غرور کے ساتھ جلوہ افروز تھا، جس کی چاندنی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ جھیل پر چاند کا عکس تھا، ایک چاند پر آسمان پر اور دوسرا چاند جھیل کے شفاف پانی میں۔ آس پاس کھلے ہوئے خوبصورت پھول چاندنی رات میں جتنا دلکش منظر پیش کر رہے تھے، اس سے بڑھ کر ان کی خوشبو نے فضا میں معطر کیا ہوا تھا۔ ساتھ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے۔ یہ حسین نظارہ کسی بھی ذی ہوش کے لیے ہوش گم کر دینے کے لیے کافی تھا، مگر وہ اپنے ارد گرد کے سحر سے آزاد، سامنے والی کی فسوں خیز شخصیت اور دلکش لب و لہجے سے بے نیاز، صرف نیکلس کی خوبصورتی اور چمک دمک میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟ انسی، اٹھ بھی جاؤ، ایک بار سو جاؤ تو جاگنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اماں نے اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور حیرت انگیز نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی، جو اسے حقیقت کی دنیا میں لا کر بڑے اطمینان کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ کیا یہ محض ایک خواب تھا؟ اس نے اداسی سے سوچا۔ کاش یہ خواب سچ ہو جائے۔ بے حد حسرت کے ساتھ اس نے دل سے دعا مانگی۔ نماز پڑھ کر انسا کو صحن میں آ گئی۔ ابو گھر آ چکے تھے۔ اس وقت وہ ایک سائٹ پر بنی ہوئی کیاریوں میں لگے پودوں کے ساتھ مصروف تھے۔ یہ ان کا اور انسا کا مشترکہ شوق تھا۔ دونوں باپ بیٹی بہت ہی محنت اور پیار سے پودوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ابو کو سلام کر کے انسا ماں کے پاس آ گئی، جو اس وقت تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اماں، رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے؟ اس نے سست لہجے میں کہا۔ وہ دوپہر میں نہیں سوتی تھی، لیکن آج سر درد کی وجہ سے سو گئی تھی۔ سر درد تو ٹھیک ہو گیا تھا، مگر طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن آ گیا تھا۔ پلاؤ بنا لینا، ساتھ میں رائتا، اماں نے جواب دیا۔ انسا سست روی سے پیروں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ انسا نے اپنی پوری زندگی کبھی اصلی ہیرے نہیں دیکھے تھے۔ اب جو خواب میں دیکھے تو اسی کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ چاول چنتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ اسے اماں پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے خواب کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ پہلی بار وہ اتنا پیارا خواب دیکھ رہی تھی، وہ بھی اتنی جلدی ٹوٹ گیا۔ کیا ہوتا اگر کچھ دیر اور اس سین میں گم رہتی؟ اسے ویسے بھی اس بات کا گلہ رہتا تھا کہ کبھی کوئی اچھا خواب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب اسے بڑی شدت سے ماریا کا انتظار تھا کہ وہ کب آئے اور انسا سے اسے اپنا خواب سنا ڈالے۔ ماریا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، بچپن کی دوست۔ دن میں ان کی ایک ملاقات لازمی تھی۔ کبھی ماریا آتی تو کبھی انسا چلی جاتی، لیکن زیادہ تر ماریا ہی آتی تھی، کیونکہ انسا کو گھر کے کاموں سے کم ہی فرصت ملتی تھی۔ جلد ہی اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ پیاز کاٹ رہی تھی جب ماریا آ گئی۔ کس کی یاد میں آنسو بہہ رہی ہو؟ پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ میں ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ تمہاری یاد میں، صبح سے یہ منحوس صورت جو نہیں دیکھی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ واقعی؟ پھر تو میں بہت لکی ہوں۔ میری ایک دن کی جدائی نے کسی کا یہ حال کر دیا، ماریا شوخی سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک تو تم ہر بات کو سیریس لے لیتی ہو،
میں مذاق کر رہی تھی، ورنہ جس دن تمہاری اوٹ پٹانگ بکواس نہ سنوں تو رات کو بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ اچھا، واقعی؟ ماریا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل، وہ مسکرائی۔ تو پھر جس روز میں نہیں آتی تب تم نہ رات دیکھتی ہو، نہ ٹائم، نہ طوفان، اور فوراً ملنے چلی جاتی ہو۔ وہ کیوں؟ ماریا نے دیدے گھما کر جواب طلب کیا۔ تم روز آتی ہو، اسی لیے پڑوسی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ جب تم نہ آؤ تو میں تمہاری خبر گیری کروں۔ آخر کو انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے، انسان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ انسانیت اور تم دو متضاد باتیں ہیں، اور جہاں تک میرے آنے کا تعلق ہے تو اب میں روز روز نہیں آؤں گی، تاکہ کبھی کبھی تم پرسکون نیند بھی سو سکو، ماریا نے روٹتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی اب تم ایسا کرو گی؟ انسان نے شوق لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، ماریا نے خفگی سے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ ان سب بے اختیار مسکرا دی۔ میں نے ابھی تم سے کہا تھا ہر بات کو سیریس مت لیا کرو۔ ہو سکتا ہے یہ میرا مذاق ہو، تم ہو کہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی ہو۔ خیر، تمہاری مرضی، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ ویسے بھی تعلق زبردستی سے نہیں جوڑے جاتے، اس نے ماریا کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، اور اس سے پہلے کہ میرے بھی آنسو نکل آئیں تم پیاز ایک سائڈ پر رکھ کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ ماریا کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش نہ ہونے دینا ظالم لڑکی، انسان نے اسے گھورا۔ تم ہو ہی اسی لائق۔ اچھا چھوڑو یہ فضول کی بکواس، تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ انسا کو کچھ یاد آیا تو اچانک ہی پرجوش ہو گئی۔ بھلا تمہاری ضروری بات کیا ہوگی؟ یار، میں نے آج ایک بہت زبردست خواب دیکھا ہے۔ ماریا کے طنز کو نظر انداز کر کے وہ اپنی کہنے لگی۔ اوف، اچھا، 1000 بار کہا ہے خوابوں کی دنیا میں مت رہا کرو، ماریا باقاعدہ سر پکڑ کر بولی۔ میں نے بھی 1000 بار کہا ہے زیادہ بھی اماں بننے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ کر میرا خواب سنو، اتنا پیارا تھا کہ بس۔ انسان نے اسے گھر کا اور اپنا خواب سنانے لگی۔ خواب تو یقیناً اچھا ہے، مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ نیکلس دینے والا کیسا تھا۔ یار، میں نے آج ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا ہے، ماریا کے طنز کو نظر انداز کر کے وہ اپنی کہنے لگی۔ اوف، 1000 بار کہا ہے خوابوں کی دنیا میں مت رہا کرو، ماریا باقاعدہ سر پکڑ کر بولی۔ میں نے بھی 1000 بار کہا ہے زیادہ بھی اماں بننے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ کر میرا خواب سنو، اتنا پیارا تھا کہ بس۔ انسان نے اسے گھر کا اور اپنا خواب سنانے لگی۔ خواب تو یقیناً اچھا ہے، مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ نیکلس دینے والا کیسا تھا۔ نیکلس دینے والا کیسا تھا؟ انسا کے خیال سے ہار نہیں نکل رہا تھا، اور ماریا کو ہار دینے والی کی جستجو لگ گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو انسا سوچ میں پڑ گئی، پھر جھٹ سے کہا۔ پتہ نہیں یار، میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا، تم تو ہو ہی بیوقوف اور ندیدی۔ ماریا کو انسا کا جواب بالکل پسند نہیں آیا۔ تم سے کم۔ انسا کب چپ رہنے والی تھی۔ ایک منٹ، کہیں وہ سلمان تو نہیں تھا؟ ماریا کو خیال ہے اس کی شکل ہے ڈائمنڈ والی، بھلا میں اسے خواب میں کیوں دیکھوں گی، اور وہ بھی گفٹ کیوں مجھے دینے لگے، اور تم؟ منہ اچھا نہ ہو تو کم از کم بندہ بات ہی اچھی کر لے، لیکن تم نے تو قسم کھا رکھی ہے میرا موڈ خراب کرنے کی۔ انسا کو جیسے پتنگے لگ گئے، اسے یوں غصہ ہوتا دیکھ کر ماریا کی ہنسی نکل گئی۔ انسا غصے سے اسے گھورنے لگی۔ دانت اندر کرو نہیں تو ایک بھی نہیں بچے گا، اس نے باقاعدہ مکہ لہرا کر ماریا کو دھمکی دی۔ تمہیں یہ نام سن کر ان تک کرنٹ کیوں لگ جاتا ہے؟ آخر وہ تمہارا منگیتر ہے، ماریا نے بمشکل ضبط ہنسی ضبط کی۔ نہیں ہے وہ میرا منگیتر، تم مانو یا نہ مانو اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی، ماریا اسے تنگ کرنے لگی۔ یہ بڑوں کی پرانی باتیں ہیں جسے سب بھلا چکے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل ہی تمہاری امی رضوانہ خالہ سے اس رشتے کا ذکر کر رہی تھیں، ایک یہ اماں بھی نا، اسے سخت غصہ آیا۔
یہ ابو اور تایا جی کی خواہش تھی، ان کے درمیان صرف زبانی کلامی بات ہوئی تھی، اور اب تائی جی کے تیور دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اس بات کو کب کا بھلا چکے ہیں۔ پتہ نہیں اماں ابا کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ خود تو کہہ ہی رہی ہو یہ تایا جی کی خواہش تھی، ہو سکتا ہے یہ خواہش اب بھی ہو اور وہ اپنی بات کا مان رکھ لیں۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے۔ تایا جی مکمل طور پر تائی جی کے ہولڈ میں ہیں۔ معلوم نہیں اس وقت کس دھن میں تھے تو یہ بات کہہ دی۔ خیر چھوڑو، تم اچھی طرح جانتی ہو میں خود بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ نہ تو میری تائی جی سے بنتی ہے اور نہ ہی مجھے سلمان میں کوئی دلچسپی ہے۔ انسا نے بیزاری سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا یہ خرابی ہے سلمان میں؟ گڈ لکنگ ہے، تعلیم یافتہ ہے اور سمجھدار ہے، اچھا خاصا کاروبار کر رہا ہے اور میرے خیال سے وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ ماریا نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ پسند کرتا ہے؟ انسا نے ماریا کی بات کو قدرے طنز سے دہرایا۔ پسندیدگی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ وہ اگر مجھ سے عشق بھی کرتا اور اس کی ماں راضی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی میری جانب نہیں بڑھتا۔ جس انسان کی اپنی سوچ نہ ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ محض تمہارا خیال ہو۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اچھا، اگر تمہاری سوچ غلط ثابت ہوئی اور ان لوگوں نے اس رشتے کو بنانا چاہا تو پھر؟ ماریا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہو گیا تو تب کی تب دیکھی جائے گی، کر لوں گی کچھ نہ کچھ، بہت ہی حتمی انداز میں اس نے کہا۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بڑے تعصب سے سوچا۔ یہ کمرہ ٹی وی لاؤنج کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اس وقت اس کا یہ حال تھا کہ سارے کشن زمین پر پھیلے ہوئے تھے، گویا جنگ میں میزائل کے طور پر استعمال ہوئے ہوں۔ مونگ پھلیوں کا کچرا صوفوں کے اوپر نیچے پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے رات بھر مونگ پھلیوں کی بارش ہوئی ہو۔ انسا نے گہری سانس لی اور آستین فولڈ کر کے صفائی کرنے میں جٹ گئی۔ انسا کو سویرے ہی جاگ کر سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا تھا۔ پہلے امی اسے بالکل بھی کام نہیں کرنے دیتی تھیں، خاص طور پر صبح کے وقت۔ اسے سب کچھ تیار ملتا تھا، لیکن جب سے اماں بیمار ہوئی تھیں اس نے سب کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، اور اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ اسے پڑھ کر کچھ بننے کا بے حد شوق تھا، مگر اپنے شوق کی تکمیل کے بجائے اس نے گھر کو اہمیت دی، حالات کو سمجھا۔ اس صورت میں جب اماں ابو نے بھی اسے پڑھائی نہ چھوڑنے کے لیے بہت سمجھایا، مگر وہ ایک نہ مانی اور بہت سہولت سے کہہ دیا، پڑھائی گھر میں رہ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب وہ گھر کے کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالے ہوئی تھی، ساتھ میں BA کے ایگزامز کی تیاری بھی جاری تھی۔ اماں آئیں میں آپ کے سر میں تیل ڈال کر مالش کروں۔ جیسی اماں عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی انسا تیل کی بوتل لے آ گئی۔ رہنے دو بیٹا، میں نے آج صبح ہی تیل لگایا تھا، اماں نے اسے جائے نماز طے کرتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹ سے بولی، اچھا تو پھر میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں۔ اماں نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا کہ آج اسے خدمت کرنے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا تھا۔ عام طور پر یہ وقت اس کی فراغت کا ہوتا تھا، جب وہ یا تو FM سنتی یا پھر کتاب پڑھتی، اور اب اماں کے منع کرنے کے باوجود بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ بس بیٹا، سارا دن کام کر کے تھک گئی ہو، اب جا کے آرام کرو۔ اماں نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں اماں، میں تھوڑی دیر اور کرنے دیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ جیتی رہو، اللہ تعالیٰ ہر خواہش پوری کرے۔ اماں کو بیٹی پر بے ساختہ پیار آ گیا، وہ دل سے دعائیں دینے لگی۔ پل بھر کو انسا کھنسی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ اماں دعاؤں کے ٹوکرے برسا کر اسے مزید شرمندہ کرتی، وہ فوراً لائن پر آ گئی۔ اماں، آپ نے کل بازار میں وہ سوٹ دیکھا تھا، پنک کلر کا، جس پر کام بھی ہوا تھا؟ انسا کل اماں کے ساتھ بازار گئی تھی۔ اس سوٹ اسے اتنا اچھا لگا تھا کہ اب تک ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ کل تو وہ اس کی قیمت دیکھتے ہوئے دل مار کر آ گئی تھی، مگر ابھی اسی کی فرمائش اماں سے کرنے جا رہی تھی۔ اماں نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں کیوں؟ اماں، وہ جھوٹ مجھے عمیر بھائی کی شادی کے لیے دلا دینا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی قیمت دی گئی تھی؟ اماں نے اسے گھورا۔ جی اماں، اس نے سر جھکا لیا۔ کچھ میرے پاس ہیں، باقی آپ ملا لیں، اس نے حل پیش کیا، جبکہ اماں اس کے پاس اس کی قیمت کے 40% بھی نہیں تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچی کرنے کی، میں نے تمہارے لیے عمیر کی شادی کے لیے کافی مہنگا جوڑا لیا تو ہے۔
اور میرا اماں کا بھانجا تھا جس کی اگلے ماہ شادی تھی۔ صرف ایک سوٹ؟ وہ حیرت سے چلائی۔ تمہارا کیا خیال ہے سارا بازار اٹھا لاؤں تمہارے لیے؟ یاد رکھو ایک عام آدمی کی لڑکی ہو، کسی مل آنر کی نہیں۔ امیر آدمی کی بیٹی ہوتی تو وارڈروب بھرے ہوتے، ایک سوٹ کے لیے یوں منتیں نہ کرتی تو پھر کرتی خدا سے دعا تجھے کسی امیر کے گھر پیدا کرتا، کیوں غریب کے گھر میں پیدا ہوئی؟ اماں کو غصہ آ گیا۔ میرے بس میں ہوتا تو یقیناً ایسے ہی کرتی، مگر اب اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، دوسرے جنم پر یقین نہیں رکھتی۔ شکر کرو اپنی قسمت پر ہزاروں سے بھی اب بہتر ہو۔ کرتی تو ہوں اور کیسے کروں؟ اماں آپ جانتی ہیں شادی کے لیے کوئی ایک دن ختم نہیں ہو جاتی، مایوں مہندی، بارات اور ولیمہ، ان سب میں ایک ہی جوڑا پہنے گھومتی رہوں۔ ایک کیوں؟ ابھی عید پر تو تم نے 3 جوڑے بنائے تھے، بالکل نئے پڑے ہیں۔ اماں نے فوراً حل پیش کیا۔ اسے عید پر سب دیکھ چکے ہیں اور عید کے بعد بھی میں انہیں کئی بار پہن چکی ہوں، اس نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ کسی کے دیکھ لینے سے اس میں کوئی کمی نہیں آ گئی؟ اماں لے دینا، اس نے چہرے پر مظلومیت طاری کی۔ کوئی ضرورت نہیں، اماں نے کافی بیزاری سے جواب دیا۔ اماں پلیز، اس نے بے چارگی سے التجا کی۔ اماں اس کی بات انسنی کرتے ہوئے تسبیح پڑھنے لگی۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو میں کہیں نہیں جا رہی، آپ اکیلے ہی جانا بہن کے گھر، اس نے دھمکی دی۔ اچھا ہے، عمر کے امتحانات ہیں، تم گھر پر رہ کر اس کا خیال رکھنا، اماں نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ اس نے بے بسی سے اماں کی جانب دیکھا، مگر وہ تسبیح کے دانے گھمانے مشغول ہیں۔ چند لمحوں تک وہ یہی منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی کہ شاید اماں کو اس پر رحم آ جائے، مگر کوئی مثبت جواب نہ پا کر کافی مایوسی سے اٹھی اور بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اماں سے ایسے رویے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ آخر وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ اس کے والدین کی مالی حالت بالکل ایسی نہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کی ہر جائز و ناجائز خواہشوں کو پورا کرتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے تھے کہ اولاد کو کوئی کمی نہ ہو، خاص طور پر انسا۔ اس سے کچھ زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ انسا کے ابو گورنمنٹ آفیسر تھے، کافی اچھی پوسٹ پر تھے، مگر کبھی اپنی کرسی کا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ وہ رزق حلال پر یقین رکھتے ہوئے حرام سے دور بھاگتے تھے۔ آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں صرف تنخواہ سے پورا گھر چلانا، بچوں کے تعلیمی اخراجات اور باقی ضروریات پوری کرنا بہت مشکل تھا۔ اس وجہ سے ابو پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرتے تھے اور کچھ اماں کا کمال تھا جو گھر کو بخوبی سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ ماریا آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اپنے سوچوں میں مگن انسا ایک دم سے چونک اٹھی۔ بے اختیاری ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ گر گیا۔ تم انسانوں کی طرح نہیں آ سکتی؟ وہ زمین پر کپ کے بکھرے ٹکڑوں کو دیکھ کر غصے سے بولی۔ کل بھی پیالی ٹوٹی تھی اور آج تم نے کپ گرا دیا۔ تم سے کس نے کہا تھا تصورات دنیا میں رہنے کو؟ ہر وقت خیالوں میں کھوئے رہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی گلاس ٹوٹتا ہے تو کبھی کپ، کبھی پلیٹ تو کبھی جگ، اور آخر میں دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ماریا اس کے خیالی دنیا میں رہنے کی عادت سے سخت نالاں تھی۔ وہ اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی، مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے فلسفہ بگاڑنے کی، یہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہی ہوتے ہیں جو انسان کو کچھ دیر کے لیے اپنے مسائل سے دور کر دیتے ہیں، ورنہ سوتے ہوئے دیکھے گئے خوابوں کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے دن بھر کی روٹین شروع ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی تو اس بات کی پہچان بھی نہیں رہتی کہ کون سا خواب ہے اور کون سی حقیقت۔ انسا کی اپنی یہ سوچ تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دن میں بھی خواب دیکھتا رہے۔ ماریا اس وقت بحث کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، چاہے وہ کبھی بھی کچھ بھی کرے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تصوراتی دنیا کتنی حسین ہوتی ہے، تم ایک بار جا کر تو دیکھو، کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ خیالات ایک فلم کی مانند ہوتے ہیں، ایسی فلم جس کی ہیروئن، رائٹر، ڈائریکٹر سبھی آپ ہوتے ہیں، جس کا ہر کردار آپ کی مرضی کے مطابق بولتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی کرتا ہے، جب موسم بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جب بھی چاہا کالی گھٹائیں لا کر بارش برسا دی تو کبھی تپتی دھوپ کو انجوائے کر لیا۔
کبھی پہاڑوں پر جاؤ تو کبھی اگلے ہی سمندر کے کنارے کے لیے چہل قدمی کرو۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ بس بس، خدا کے لیے اب اور نہیں۔ ماریا نے ہاتھ جوڑ کر اس کی بات کاٹی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے فرضی دنیا میں رہنے کا۔ میرے لیے حقیقی دنیا ہی سب کچھ ہے۔ میری قسمت میں یہ سب ہوگا تو مجھے مل کر رہے گا، نہیں تو میں ایسے ہی اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ شکر ادا کرتی ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے مکمل بنایا، اتنی پیاری صورت دی، پیار کرنے والے پرخلوص رشتے دیے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے؟ جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے تو یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ بقول شاعر کے ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ماریا بہت پر اعتماد انداز میں کہہ رہی تھی۔ تمہاری ان سب باتوں سے میں متفق ہوں اور خود اپنے لیے ایسی سوچ رکھتی ہوں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے میں کسی دنیا میں چلی جاتی ہوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ انسا ماریا کی باتوں سے اتفاق کر کے بھی اپنی بات چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ یہ تصورات نہیں تمہیں حقیقی دنیا سے دور کر دیں گے، یہ محض تمہارا خیال ہے، کیونکہ حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ بہرحال تمہاری اپنی سوچ ہے اور میری اپنی۔ میرے خیال سے اس بحث کو یہیں ختم کر دو، کیونکہ نہ تو تم مجھے قائل کر سکتی ہو اور نہ ہی میری بات سمجھ سکتی ہو۔ انسان نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بحث ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیوں، ہار مان لی؟ ماریا طنزی انداز سے مسکرائی۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تب یوں کہو تمہیں صرف اپنی سنانا اچھا لگتا ہے، دوسروں کی سننا نہیں۔ ماریا کہاں آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ کچھ بھی سمجھو، اتنی دیر سے فضول کی ہانک رہی ہو، اس دوران میں یہ برتن اپنی جگہ پر رکھ سکتی تھی۔ خیر اب جلدی سے 2 کپ چائے بناؤ۔ انسا نے ایک دم سے بات بدلی۔ بات بدلنے میں کچھ زیادہ ہی ماہر نہیں ہو؟ ماریا نے اس پر چوٹ کی۔ تمہارا کیا خیال ہے، شام تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے؟ کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر اسی ٹاپک پر تمام دن گزارنا ہے تو ٹھیک ہے، جب تک میں یہ برتن رکھ دوں تم چائے بنا لو، پھر کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھتے ہیں۔ انسا نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بحث کرنے کا، کیونکہ تم میں ذرا سی بھی عقل یا شرم ہوتی تو مہمانوں سے کام کو نہ کہتی۔ ماریا نے چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے کہا۔ مہمان ایسے ہوتے ہیں؟ انسا نے تنقیدی نظروں سے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کیوں، مہمانوں کے سینگ ہوتے ہیں یا دم؟ ماریا کو تاؤ آ گیا۔ جیسے بھی ہوں، کم از کم تمہاری طرح بالکل نہیں ہوتے۔ بے وقوف لڑکی، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور رحمت کی اس طرح کا ناقدری نہیں کرتے۔ ماریا نے اس میں خوف و خدا جگانا چاہا۔ تم نے شاید یہ نہیں سنا، مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ پھر طنز کر رہی ہو؟ یاد رکھو، اگر مجھے ایک بار غصہ آ گیا تو تم منتیں کرو گی تب بھی نہیں آؤں گی۔ اوئے ملکہ جذبات، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ چائے کی طرف دیکھو، ابل رہی ہے، نظر آ رہا ہے، میں اندھی نہیں ہوں۔ ماریا نے تنک کا جواب دیا۔ اسے کپ میں ڈال کر دونوں کپ اندر لے جاؤ، تب تک میں یہ پتیلی بھی دھو لوں۔ کیا کہنے تمہارے؟ چائے بنا دو، کپ میں ڈال کر اندر لے جاؤ، اب ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ دونوں کپ میں پی بھی لوں۔ ماریا نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ صرف اپنا کپ لے کر جا رہی ہوں، تم اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھو، تم تو ہو ہی خود غرض۔ انسا نے غصے سے اسے گھورا۔ جو بھی کہو، ماریا نے مسکراتے ہوئے اور وہاں سے نکل کر اماں کے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کب آئیں؟ کافی دیر ہو گئی، کچن میں انسا کے ساتھ تھی، ماریا نے جواب دیا، ساتھ میں اماں کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اماں ماریا سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اتنی دیر میں انسا اپنا کام ختم کر کے آ گئی۔ کچھ دیر اماں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ دونوں انسا کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو اماں نے انہیں روکتے ہوئے کہا، انسا تم ماریا کے ساتھ جا کر اپنے لیے سوٹ لے آنا۔ اماں نے تکیے کے نیچے سے اپنا پرس نکال کر انسا کو پیسے دیے۔ انسا پہلے تو حیرت ہوئی، پھر ماریا خوشی کے اماں سے لپٹ گئی۔ اماں آپ کتنی اچھی ہیں، واقعی ماں ہو تو آپ جیسی۔ ماریا مسکراتی، انسا کو پریشانی میں اس سے چھپی نہیں تھی۔ نظر نہ لگا دینا میری اماں کو، انسا اترائی۔ اچھا اب زیادہ مسکے نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو سوٹ ہاتھ سے نکل جائے، اماں نے کہا۔
تھینک یو اماں۔ اس نے ایک بار پھر بے ساختہ ماں کو پیار کیا اور اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا ایک سوٹ پورے مہینے کے بجٹ پر کتنا اثر انداز ہوگا۔ سوٹ تو آ گیا، لیکن اب ایک نیا مسئلہ ناک کی طرح پن اٹھائے کھڑا تھا۔ مسئلہ تھا میچنگ جیولری کا۔ اس وقت بھی دونوں اسی موضوع پر بات کر رہی تھیں۔ آج کل تو آرٹیفیشل جیولری کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ماریا نے اداس بیٹھی انسا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب تو اماں اور پیسے بھی نہیں دیں گی، اس نے حد درجہ مایوسی سے کہا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہی تھی جب رقیہ بھابھی آ گئیں۔ ان کے پڑوس میں رقیہ بھابھی کو آئے ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو گئے تھے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں ہی ان کی ماریا اور انسا سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ رقیہ بھابھی نے آتے ہی پوچھا۔ ایسا کون سا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے سر جوڑے بیٹھی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، انسا نے چھپانا چاہا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بھابھی نے معنی خیز نظروں سے دیکھا، پھر ماریا سے پوچھا۔ ماریا تم بتاؤ۔ اصل میں آج ہم بازار گئے تھے۔ انسا نے اپنے لیے سوٹ لیا، مگر اسے میچنگ جیولری نہیں، فی الحال نہیں مل رہی سکی، اسی بات کو لے کر ڈسکس کر رہے تھے۔ ماریا نے طریقے سے بات بنائی۔ ماریا نے کہا۔ جب بات شروع کی تو انسا کو بے حد غصہ آیا، لیکن بات مکمل ہونے پر تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی عادت تھی، وہ اپنی ہر بات ہر کسی سے نہیں کرتی تھی، اور خاص طور پر اس قسم کی باتیں صرف ماریا تھی جس سے وہ ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ تم لوگ یقیناً قریبی مارکیٹ گئے ہوگے، یہاں تو کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا۔ تم لوگ ایسا کرو، جہاں سے میں شاپنگ کرتی ہوں وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے مارکیٹ کا نام لیتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہاں اتنی زبردست آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہیں کہ بس بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا لوں۔ دکان سے نکلنے کو جی نہیں کرتا۔ بھابھی کی بات سن کر پل بھر کو انسا کی جان ہی جل گئی، پھر یہ سوچ کر نارمل ہوئی کہ بھابھی کو جو بتایا گیا اس کے مطابق حل پیش کیا۔ اس میں کون سا انہیں سچ بتایا تھا؟ کرتے ہیں کچھ، انسا نے کافی بے بسی سے کہا۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اچھا اپنا سوٹ تو دکھاؤ کیسا ہے، بھابھی نے فرمائش کی۔ انسا اٹھی اور الماری سے سوٹ نکال کر بھابھی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بہت خوبصورت ہے، بھابھی نے ستائشی نظروں سے کہا۔ پھر یکایک جیسے کچھ یاد آیا۔ انسا بجھی بجھی سی تھی۔ جی، میرے پاس بالکل اسی کلر کا نگوں والا سیٹ پڑا ہے، ابھی پچھلے دنوں لیا تھا، تمہیں پسند آ جائے تو وہ لے لو۔ یہ سن کر انسا کھل اٹھتی، لیکن اپنی انا پرست طبیعت سے مجبور ہو کر محض اتنا کہا۔ رہنے دے بھابھی، آپ نے اپنے لیے لیا ہوگا، میں دیکھ لوں گی، مل جائے گا کہیں سے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں نے جس سوٹ کے ساتھ لیا تھا وہ استری کرتے ہوئے جل گیا، اب وہ اور کلر کے کپڑوں کے ساتھ تو پہننے سے رہی، ایسے ہی پڑا ہے۔ تم لوگ بیٹھو، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ بھابھی کے جاتی انسا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ دعا کرو میچ کر جائے، اس نے بے تابی سے کہا۔ اس کی بات سن کر ماریا بے اختیار مسکراتی۔ کچھ ہی دیر میں بھابھی آ گئیں۔ خوش قسمتی سے سیٹ میچ کر رہا تھا۔ سیٹ بہت ہی پیارا تھا اور کافی مہنگا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے پہن کر واپس کر دوں گی، انسا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں واپس کرنے کی، یہ اب تمہارا ہو گیا۔ لیکن بھابھی، وہ ہچکچائی۔ لیکن کیا؟ تمہیں پسند آئے یہ بڑی بات ہے، تم پہنو گی مجھے زیادہ اچھا لگے گا، بھابھی نے بہت خلوص سے کہا۔ تھینک یو بھابھی، اس نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ باتیں ہی کرتی جاؤ گی یا چائے کا بھی پوچھو گی؟ ماریا نے اسے یاد دلایا۔ ماریا خود چائے کی دیوانی تھی، ہر گھنٹے بعد اسے چائے کی طلب محسوس ہونے لگتی تھی۔ اوہ واقعی میں باتوں میں تو بھول ہی گئی، ابھی لاتی ہوں چائے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو یہاں پر، میں ابھی ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ بھابھی نے اسے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ اس وقت ناشتہ؟ ماریا نے حیرت سے گھڑی پر نظر ڈالی جو اس وقت 11:30 بجا رہی تھی۔ یوسف بھائی دفتر نہیں گئے؟ انسا نے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ تو کب کے جا چکے ہیں، ناشتہ وہ اپنے لیے خود بنا لیتے ہیں، چاہتے ہوئے مجھے دروازہ بند کرنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، بھابھی نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کے تو مزے ہیں، بے حد لکی ہیں آپ جو یوسف بھائی کو آپ کا اتنا خیال ہے، انسا نے رشک بھرے نظروں سے کہا۔ مزے تو ہیں، پر مزے اتنی آسانی سے نہیں آتے، بہت سختیاں اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مطلب؟ دونوں نے تقریباً ایک ساتھ ہی کہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ابتدائی 1.5 سال میں نے کس عذاب میں گزارے۔ صبح سویرے سسر جی دروازے پر موجود ہوتے جگانے کے لیے، کہتے تھے کہ دیر تک سونے سے نحوست پھیلتی ہے، حالانکہ خود اپنی بیٹیاں 11 بجے 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھیں۔
میں جاگتے ہی پورے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے میں جٹ جاتی۔ صبح سے شام ہو جاتی مگر کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس گھر میں کوئی خود سے پانی نہیں پیتا تھا۔ چائے کا کپ دھونا کسی کو گوارا نہیں تھا، وہ بھی سنک میں جمع ہوتے رہتے تھے۔ لیکن جہاں بھی کچھ کھایا پیا تو اگر بیڈ پر ہوتے تو بیڈ کے نیچے، صوفے پر ہوتے تو انہیں اس کے نیچے خالی برتن رکھ دیتے۔ پھر بھی جیسے ہی سارا گھر دیکھنا پڑتا، کیونکہ اس دوسری صورت میں ہی پوہر ٹھہرائی جاتی، کیونکہ ہر کام میرے ذمہ تھے۔ بقول میری ساس کے گھر تمہارا ہے، تم ہی سنبھالو، بیٹیوں کا کیا ہے، وہ تو پرائے گھر کی ہیں، کل کو چلی جائیں گی، بے شک دوسرے گھر جاتے ہوئے انہیں 10 سال لگیں، تب تک بہویں ان کی خدمت کریں۔ میں پھر بھی برداشت کرتی تھی، لیکن ان لوگوں کو میری اتنی خدمتوں کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی شکایت ضرور رہتی تھی۔ روز ہی کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دیتی، یوسف کو بہکاتی رہتی۔ میرے خلاف ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں ایسا موقع دیتی ہی نہیں تھی۔ تب یہ لوگ کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی نہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، مغرور ہے اور جانے کیا کیا۔ حالانکہ میں پوری کوشش کرتی تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی، بات کرنے کی، مگر ظاہر سی بات ہے تمام دن مجھے گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، تو تھوڑا بہت وقت فراغت کا ہوتا تھا اور مجھے ان کے ساتھ گزارنا ہوتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر 2 گھڑی آرام نہیں کر سکتی تھی، نہیں تو یہ لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے۔ تم لوگوں کو نہیں پتا میں نے کتنی اذیت سہی ہے، ان لوگوں نے مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا تھا، بھابھی نے ایک جھرجھری سی لیتے ہوئے بتایا۔ وہ دونوں بڑے غور سے انہیں سن رہی تھیں۔ یوسف بھائی کچھ نہیں کہتے تھے؟ انسا نے پوچھا۔ ماں کو کچھ کہنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، بس مجھے ہی صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے تھے، کہتے تھے میرے لیے برداشت کرو، لیکن آخر کب تک؟ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں کہاں تک گزارا کرتی؟ بالآخر یوسف کو مجھ پر رحم ہی آ گیا، اور اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، میں بہت سکون سے ہوں، کوئی پریشانی نہیں، شاید میرے صبر کا پھل ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی کے چہرے پر یخلق بے پناہ طمانینت چھا گئی۔ یہ تو آپ کی ہمت تھی جو اتنا برداشت کیا، آپ کی جگہ میں ہوتی تو چند ہی دنوں میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ آپ وہاں بہو بن کر گئی تھی، نوکرانی بن کر نہیں، جو اتنی خاموشی سے ان کی خدمتیں بھی کرتی رہتی اور باتیں بھی سنتی رہتی۔ انسا کو بھابھی کے سسرال والوں پر سخت غصہ آیا۔ برداشت کرنا پڑتا ہے کسی کی خاطر، بھابھی مسکراتے ہوئے بولی۔ تم نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا اس لیے جذباتی ہو رہی ہو۔ یاد رکھو شادی کے بعد لڑکی میں خود بخود صبر و تحمل اور برداشت کی عادت آ جاتی ہے۔ میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتی، اگر میرے سامنے یا میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا تو میں اس کے خلاف ضرور آواز اٹھاؤں گی۔ ناجائز بات برداشت کرنا میری سرزش میں نہیں، ویسے بھی ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا ظالم کی مدد کے مترادف ہے۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح غلط کی پہچان کوئی رکھتا ہے۔ اگر میرے سسرال والے میرے ساتھ برا کرتے تھے تو اس بات سب کے علم میں تھی، کوئی میری برائی نہیں کرتا تھا، سب انہیں غلط کہتے تھے۔ خود یوسف کو بھی احساس تھا، اگر وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے تو مجھے صبر کا کہتے تھے، اس وجہ سے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ میں نے گزارا کیا صرف یوسف کی خاطر، صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا، اس کی مثال میں خود بھی ہوں۔ میں نے تھوڑی سی تکلیف سہی، مگر صلے میں آج مجھے اتنی خوشیاں ملی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یوسف بھی یہ بات مانتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ بھابھی نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس بات سے انسا بھی انکار نہیں کر سکتی تھی کہ بھابھی کی موجودہ طرز زندگی قابل رشک تھی۔ گھر میں کوئی کام ہوتا نہیں تھا، 2 بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا، وہ بھی اس صورت میں کہ رات کا کھانا وہ لوگ تقریباً روز ہی باہر کھاتے، شام کو گھومنے کے لیے نکل جاتے، پھر رات گئے واپس آتے، آئے دن میکے کے چکر لگتے رہتے تھے۔ شاپنگ کی تو بھابھی کو بیماری تھی، جب دیکھو شاپنگ پر جاتی رہتی، اپنے گھر میں وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھیں۔ یہ تھا میرا ناول جو میں نے آپ کے لیے آدھا پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بہت جلد آپ کو سناؤں گی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اور میری حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین کرے اور سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین۔